بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت اللہ محمد تقی بہجت سے سوال ہوا، آقائے خمینی نے اپنے اخلاقی نصاح میں فرمایا کہ اپنی یومیہ نمازوں کو پنجگانہ اوقات میں پڑھیں۔ ان کے فرمان کے مطابق کس طرح نمازوں کو 5 اوقات میں پڑھا جا سکتا ہے؟ اگر اس سلسلے میں آپ کا کوئی نظریہ ہے تو بیان فرمائیں۔ تو آپ نے جواب میں فرمایا، نماز کو مشترکہ اوقات میں پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص نماز پنجگانہ کو ان کی فضیلت کے اوقات میں پڑھنا چاہے تو اسے چاہیے کہ ظہر کو اول وقت میں پڑھنے کے 3 گھنٹے بعد عصر پڑھے اور نماز مغرب کے 1.5 گھنٹے بعد عشاء کی نماز ادا کرے۔ اور سوال ہوا، عبادت کی لذت درک کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا، نماز میں لذت محسوس کرنے کے لیے نماز سے پہلے بھی کچھ مقدمات ہونے چاہیے اور ان نماز میں بھی کچھ مقدمات ہونے چاہیے۔ وہ مقدمات جو نماز سے پہلے ہونے چاہیے ان پر عمل کیا جائے، وہ یہ ہے کہ انسان گناہوں سے دور رہے، کیونکہ معصیت روح کو غمگین کر دیتی ہے اور دل کی نورانیت کو ختم کر دیتی ہے۔ اور وہ مقدمات جو خود نماز میں ضروری ہے وہ یہ ہے، انسان اپنے چاروں طرف زنجیر اور تار سے حلقہ بنائے اور اپنی سوچ کو غیر خدا کی طرف نہ جانے دے۔ کوشش کرے کہ اس کی سوچ غیر خدا کی طرف نہ جائے، البتہ اگر غیر اختیاری طور پر اس کی توجہ کسی طرف چلی جائے تو کوئی بات نہیں، خالص توجہ کے لیے اسے اپنے دل کو غیر خدا سے دور رکھنا ہوگا۔ اسی طرح سوال ہوا، دوران نماز اپنے اندر کس طرح حضور قلب پیدا کیا جا سکتا ہے؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا، حضور قلب کے اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ آپ 24 گھنٹے اپنے تمام حواس باصرہ، سامعہ وغیرہ پر کنٹرول رکھیں، کیونکہ حضور قلب کے لیے مقدمات طے کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آپ سارا دن اپنے کان، آنکھ اور دیگر اعضاء پر کنٹرول رکھیں۔ حضور قلب کا ایک سبب یہ ہے۔ اور سوال ہوا، نماز کے بعد سورہ اخلاص پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، کیا اسے نوافل کے ضمن میں پڑھا جا سکتا ہے؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا، سورہ اخلاص تعقیبات کے لیے ہے، مستحبی نمازوں میں سورہ پڑھنا شرط نہیں، لہٰذا نماز پڑھنے والا جو سورہ بھی نماز کے بعد پڑھنا چاہے اسے نوافل کے ضمن میں پڑھ سکتا ہے۔ اور سوال ہوا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشہد میں درود کس طرح پڑھتے تھے؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا، ظاہراً آپ کے لیے بھی اسی طرح جائز تھا، چاہتے تو اللہم صلی علی وعلی اہل بیتی، اے اللہ مجھ پر اور میرے اہل بیت علیہم السلام پر رحمت نازل فرما پڑھتے، اور چاہتے تو اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اے اللہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرما، چاہتے تو یہ پڑھتے۔